میں نے یہ کہا کہ یہ شاہد افریدی اپنے وقت میں پاکستان کا ہیرو رہا ہے اور شاہد افریدی کے خلاف ابھی جو کمپین شروع ہوئی ہے وہ ایک مبینہ بیان ہے جس کی اس نے تردید کی ہے خود. میں نے اس بیان کی یہ ٹویٹ جاری کرنے سے پہلے اس کا نمبر لے کے اس کو فون کیا. زندگی میں کبھی اس سے ملا نہیں ہوں، لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بیان جو آپ کو ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے یہ آپ کا بیان ہے تو اس حق خطیب کیا چیز ہے؟ سر وہ پیر ہے، شوف والی سرکار شوف مارتے ہیں سب شٹ ہو جاتا ہے پگوڑ والا. کیا کہیں گے ہاں میں نے ان کو چیلنج کیا ہے، کل وہ ان کے رہائش گاہ جا رہے ہیں، چیلنج کیا ہے میڈیا. ویسے میرا بھی جی کرتا ہے اس کے پاس چلا جاؤں، پاکستان پہ ایک ٹوفی مار دے، شاید پاکستان کی حالت ٹھیک ہو جائے. انہوں نے کوئی راستہ اور چھوڑا ہی نہیں ہے. 30,000 پاکستانی جوان مجھے مل جائے، میں قسماً کہتا ہوں کہ اس ریاست کی بدماشی اس کے پیچھے راستے سے نکلے گی. یہ بدماشوں کے ساتھ انہی کی زبان میں بات کرنا ہے، اور جب آپ کی ریاست بدماش ہو جائے تو یہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کو لگام ڈالیں. سر یہ بتائیے گا مروہ صاحب کے شاہد افریدی کے حق میں آپ نے ٹویٹ کیا، دوسری طرف آپ سے یہ کافی سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ شاہد افریدی شہباز شریف کو اپنا لیڈر مانتا ہے. عمران خان کے ساتھ اور تحریک انصاف کے جو زیادتیاں ہوئیں اس میں وہ پنجاب پولیس نے جو رول کیا ان کو بھی جا کے سراہتا رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا شاہد افریدی میرے آئیڈیل ہیں، دوسری طرف وہ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے آئیڈیل ہیں، میں نے یہ کہا کہ یہ شاہد افریدی اپنے وقت میں پاکستان کا ہیرو رہا ہے اور شاہد افریدی کے خلاف ابھی جو کمپین شروع ہوئی ہے وہ ایک مبینہ بیان ہے جس کی اس نے تردید کی ہے خود. میں نے اس بیان کی یہ ٹویٹ جاری کرنے سے پہلے اس کا نمبر لے کے اس کو فون کیا. زندگی میں کبھی اس سے ملا نہیں ہوں، لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بیان جو آپ کو ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے یہ آپ کا بیان ہے تو اس نے حلفاً کہا اور عمران خان کے لیے عمران بھائی کا لفظ استعمال کرتا رہا. تو لہٰذا ایک شخص جب خود ہی اس بیان کی تردید کر دے تو پھر ہمارے لیے یہ مناسب تو نہیں ہے کہ اس کی ٹرولنگ کرے. تو میں نے پھر اسی لیے اپنے ورکرز کے لیے پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک پیغام تھا، اور یہ پیغام اس طرح علی محمد خان صاحب نے بھی دیا ہے. لہٰذا ہماری ریکویسٹ ہے، باقی کوئی اگر ہمارے ساتھ آئیڈیلی نہیں ہے تو وہ بے شک اپنے راستہ نہ پہ، لیکن ہمارا یہ حق تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ نہ ہونے پر یا ہمارے خلاف کوئی سیاسی بیان دینے پر ہم اس کی ٹرولنگ کریں. خان کے خلاف میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس کی ماضی کے بیانات ہیں تو اس کو آج کے واقعات سے نہ جوڑا جائے. سر این آر او کی بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ این آر او اداروں کے پاس ہونا چاہیے، وزیر اعظم یا سیاسی پارٹیوں کے پاس این آر او نہیں ہونا چاہیے. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ شاہد افریدی صاحب کے بیان ہے. سر این آر او کو کسی نے مانگا بھی ہے. سر خان صاحب کہتے رہتے ہیں میں نہیں دوں گا، 5 سال پورے این آر او نہیں دوں گا، تو ابھی وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس نہیں ہونا چاہیے، سیاسی پارٹیوں کے پاس این آر او نہیں ہونا چاہیے. کبھی پاکستان میں تاریخ میں این آر او کا حق وزیر اعظم کے پاس نہیں رہا ہے. اچھا یہ بتا دیں سر، پریڈ میں سے جو گزشتہ وزیر اعظم تھے ان کے اندر سے عمران خان کا نام نکال دیا گیا ہے جی، لسٹ سے. ان کا بس چلیں تو ہمارے وجود کو بھی، پاکستان تحریک انصاف کے وجود کو بھی پاکستان کی سیاست سے اس طرح ہٹا دے جیسے کبھی پی ٹی آئی رہی نہ ہو. لہٰذا یہ اتنی منافرت کا اظہار کرنا، اتنی نفرت اور اتنے ہٹ درمی کا اظہار کرنا پھر شیم لیسلی آپ ایک منتخب وزیر اعظم کا نام نکال رہے ہیں، اس پہ صرف افسوس کیا جا سکتا ہے. کتنی یہ ایک شخص کی عداوت میں یہ کتنا اپنے آپ کو اور گرائیں گے. اچھا 30 مارچ کو آپ جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اگر پریڈ گراؤنڈ میں اجازت نہیں ملتی تو پھر کیا نیکسٹ کیا لاہے عمل ہوگا؟ اگر نہیں ملتی ہے اجازت، جو انشاءاللہ ملے گی، اگر نہیں ملتی ہیں تو ہم تمام قافلے جو ہیں وہ پریڈ گراؤنڈ میں اکٹھے ہوں گے اور پریڈ گراؤنڈ میں جو ہیں ہم اپنا جلسہ کریں گے.
थैंक यू सर। मरवत साहब, एक गैर सियासी सवाल ये, इकरार उल हसन को लेके बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि कल इकरार उल हसन हक खतीब के पास जा रहे हैं, डीसी साहब ने रोक दिया कि आप नहीं जा सकते। तो सर आपने ये कोई देखी है खबर, इसके ऊपर कोई बात करेंगे? हक खतीब क्या चीज़ है? सर वो पीर है, शुभ वाली सरकार है ना, वो शुभ मारते हैं, सब कुछ सेट हो जाता है। वो पगोड़ वाला क्या कहेंगे सर? हाँ, मैं इकरार हसन ने उनको चैलेंज किया है, कल वो उनके रहायशगाह जा रहे हैं, चैलेंज किया है मीडिया। वैसे मेरा भी जी करता है उसके पास चला जाऊं, पाकिस्तान पे एक कुफी मार दे, शायद पाकिस्तान की हालत ठीक हो जाए। आपके ख्याल में कौन ठीक है? बाकी ठीक है, शुभ से मामला हल हो जाता है वैसे। ये इनका नाम क्या है भाई? हक खतीब। अच्छा, मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं, लेकिन मैं कौन दुरुस्तें देखे हैं, वो उसकी चंद चीज़ें हैं, वो चुप करके फालिज वाला उठ जाता है, वो ज़रा थोड़ा सा हम भी तरतरा जाते हैं कि ये तो सर फालिज उठ जाता है, फालिज वाला नहीं उठता। हाँ, फालिज उठ जाता है। अंधे जो हैं उनको नजरें मिल जाती है। ज़रा ये बंदा जो है बड़ा दिलचस्प। लेकिन इकरार उल हसन कह रहे हैं मैं इनको गिरफ्तार करके रहूंगा। इकरार उल हसन जो है वो पूरी चीज़ है, ठीक है ना। एक दफ़ा बंदे के पीछे लग जाए ना, छोड़ता नहीं है। अब हक खतीब की खैर नहीं है जब तक चुप डाल न दे। और मैंने अपने तय टाइम 8:30 बजे रखा था, कम्युनिकेशन 7:30 बजे उन्होंने बताया था। बहरहाल जो हज़रात और ख़वातीन इंतज़ार करके चले गए उनको भी मेरी मादरत के अल्फाज पहुंचा दें। आपके इंतज़ार करने का और इतने पेशेंस से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ तकारीर मैंने सुनी, कुछ तकारीर उस दिन सुनी थी मरकज़ी ऑफिस में। 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ और उम्मीद है कि क़यादत जो है ये अपने जहन में बिठा लेगी। हमारा मसला दिन ब दिन दिगरगू होता जा रहा है। अभी अपोजिशन लीडर पंजाब कहते हैं कि 20 हमारे MPs जो हैं उनका इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया है, उनको ब्लैकमेल किया है कि जी हम आपकी रिकाउंट में आपकी नशिस्तें आपसे छीन लेंगे। और ये इन लोगों का असली चेहरा है जो वोट को इज़्ज़त दो के नारे लगाते थे। पाकिस्तान अमली तौर पर माफिया की गिरफ्त में है। ये कोई रियासत नहीं है, ये माफिया है। और माफिया जो है वो कानून आईन इन सब से अपने आप को बाला समझती है। जहाँ कानून पामाल होता है और अगर आप अपने साथ रवा रखे गए तमाम जो इस्तिबदाद की अशकाल हैं उनको मुलाहिज़ा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चीज़ जिसको हमने निज़ाम का नाम दिया हुआ है, ये निज़ाम जो है ये मुकम्मल तौर पे माफिया की गिरफ्त में जा चुका है। और इसकी इकाइयाँ जो हैं वो भी डॉन बन चुके हैं। लंबी तकरीर नहीं करूँगा, लेकिन 2 बातें मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ। खान जेल में पड़ा है और पूरे पाकिस्तान को यकीन है, पूरी दुनिया को कि बेगुनाह है, कोई कसूर नहीं है। और अगर खुद अपने लिए आज़ादी खरीदता तो कब का रिहा हो चुका होता। अगर वो चाहता तो आज हम हुकूमत में भी होते। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने बेतेरा में कहा कि जी आए हुकूमत हमारे साथ बनाएं। हम शायद बलूचिस्तान में भी हुकूमत बना चुके होते, शायद चंद एक सीटें भी रिकवर कर लेते। लेकिन खान कहता है कि मसलियतों के औकात गुजर गए। 73 साल से इन्हीं मसलियतों के तहत पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे सियासत हो रही है। अब जो हालात हैं, फारसी का एक मकूला है कि गुरबा चुनुमानत गरेज दस्ते बगीरत सर शमशीर तेज। गुरबा बिल्ली को कहते हैं। ये कमरे में बिल्ली को बंद कर देना, और बिल्ली के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही डरपोक जानवर है।
تو آپ اس کو ڈرائیں، دروازہ بند کر دیں اور بلی کبھی ایک کونے میں بھاگی کبھی دوسرے کونے میں. لیکن جب آپ کسی کونے میں اس کو گھیر لینا اور وہ پھر بلی کو جب پتہ چلے گا نا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، اچانک دان نکال کے پنجہ جاڑ کے آپ پہ جپٹ جائے گی. ہمیں بالکل دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. یہ جو ہو رہا ہے، اخلاقیات، انسانیت، سیاست، جمہوریت، یہ دفن ہو چکی ہے. خان بدماشی کے زور پہ اندر ہیں اور آپ سے ہم سے مینڈیٹ زبردستی چھینا گیا ہے. کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عدالتیں نہیں ہے، نری بدماشی ہے. اب عوام نے تو اپنا حق ادا کر دیا. صدی کا انقلاب لے آیا 8 فروری کو، جو مینڈیٹ دیا، اور ایسے انقلاب صدیوں میں شاید ایک بار آتے ہیں. اتنا باری مینڈیٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پارٹی کو نہیں پڑا ہے. اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا مینڈیٹ لے گئے. ایوان میں بیٹھا تھا جب یہ وزیر اعظم کا ووٹ لے کے وزیر اعظم بن گئے. وہ اجنبی افراد ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جو MNAs نہیں ہیں. اب حل کیا ہے؟ یہ دل کے شکوے، یہ گلے، یہ تو ہم اللہ کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم اپنے تئیں کیا کر سکتے ہیں. ہم نے خان کو اس وقت بھی ناکام کیا جب پنجاب میں ہم کیمپین کے لیے نہیں نکل سکے. تو بھائی کیوں؟ یعنی کہ سندھ میں نکلے، بلوچستان میں نکلے، KP میں نکلے، اور یہ وہ وقت تھا جب ورکر موبیلائز تھے، گاڑیاں تھی، الیکشن کا شور شرابہ تھا، تو ہم نکل سکتے تھے. کس چیز نے روکا؟ وہ چیز جس نے پنجاب میں PTI کو روکا اس کو ڈر کہتے ہیں، اور وہ چیز جس نے آج بھی پاکستانیوں کو اس استقامت کے ساتھ روڈوں پہ نکلنے سے روکا ہوا ہے، وہ چیز آج بھی ڈر ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے 30,000 پاکستانی دے دے جگرے والے، خدا کی قسم کہ آپ کا مینڈیٹ بھی آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا اور خان کی آزادی بھی ہوگی. 30,000 پاکستانی چاہیے. اور نوجوانوں، کیا تم 30,000 26 کروڑ یا 25 کروڑ میں نہیں اٹھ سکتے ہو؟ نہیں اٹھ سکتے ہو. کیا ہے ان کے پاس؟ گنے ہیں، ڈنڈے ہیں، شیل ہے. تو کیا ہم اس ملک کی آئندہ نسلوں کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں؟ اور کیا رہ گیا اس ملک میں؟ نہ انسانی آزادی ہے، نہ بنیادی حقوق ہے، نہ عورت کا احترام ہے، نہ بچوں پہ شفقت ہے. ظلم ہے، جبر ہے، تاریکی ہے، ڈکوسلا ہے، بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے. اور دین کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ جہاں جبر ہو تو جابر کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہونا جو ہے، یہ اسلام آپ کو کمانڈ کرتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یہ سیاست ہے، اور یہ ریاست اس طرح ہوتی ہے، جس کو اٹھایا، مارا، پیٹا، کتنے گناونے اور گٹھیا روپ آپ نے اور ہم نے دیکھے اس ریاست کے. کس طرح ہمارے بھائیوں کو اغوا کیا، پریس کانفرنسز کرائی گئی. یہ لوگ کراتے رہے نا. تو لہذا اب بھی سرنگوؤں کے جینے سے بہتر ہے اللہ ہمیں اس زمین کا پیوندی بنا دے. اٹھنا ہوگا، اور ایسے اٹھنا ہوگا کہ وہ ڈرائیں یا گولیاں چلائیں تو ہم نے سینہ تان کے ان کے سامنے جانا ہے. انہوں نے کوئی راستہ اور چھوڑا ہی نہیں ہے. 30,000 پاکستانی جوان مجھے مل جائے، میں قسماً کہتا ہوں کہ اس ریاست کی بدماشی اس کے پیچھے راستے سے نکلے گی. یہ بدماشوں کے ساتھ انہی کی زبان میں بات کرنا ہے. اور جب آپ کی ریاست بدماش ہو جائے تو یہ آپ پہ فرض ہے
کہ آپ اس کو لگام ڈالیں. یہ پاکستانیوں پہ فرض ہے. یہ کدھر پاکستان کو لے جا رہے ہیں؟ زرداری کو بادشاہ بنا دیا اور نواز شریف کو وزیر اعظم. کہتے ہیں نا نوشیروان جب بادشاہ ہوگا تو بختک تو وزیر ہی ہوگا. پاکستان کو کن کے حوالے کر دیا ہے؟ ان چوروں کے حوالے کیا ہے. قرض لے کے آپ قوم کو امیدیں دلا رہے ہیں. ہاں جی 1.1 بلین ڈالر ہو گیا. 132 بلین ڈالر کی مقروض ہو چکی ہے یہ قوم. کوئی روڈ میپ نہیں ہے آپ کے پاس. سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا ہے. ساری دنیا پہ ہنس رہی ہے کہ یہ اپنے قانون اور آئین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور ہماری عدلیہ کے جج صاحبان لحاف میں بیٹھ کے کبھی آنکھ نکال لیتے ہیں کبھی چھپا لیتے ہیں. تماشا کر رہے ہیں. ایسی حالت میں پاکستانیوں سنو، 30 مارچ کا جلسہ یہ ٹریننگ ہے. 30 مارچ کا جلسہ ہم منتیں کرتے ہیں آپ کی پاکستانیوں. آپ کو کہتے ہیں یہ جنگ کہاں ہماری جنگ ہے، یہ پورے ملک کی جنگ ہے، پوری قوم کی جنگ ہے. ہم چاہتے ہیں آپ آئے اور اس ریاست کو بھی بتائیں اور اس دنیا کو بھی بتائیں کہ پاکستان میں جو ڈاکہ ہوا ہے، پاکستان میں جو مقبول لیڈر بے گناہ پابند سلاسل ہیں، قوم اس کو نہیں مانتی ہے. اس کی چھوٹی سی قیمت ہے، چھوٹی سی قیمت ہے. اور وہ آپ کے 5-6 گھنٹے ہیں